سوال یہ ہے کہ کیا امام کے پیچھے قرات کرنا چاہے وہ فاتحہ ہو یا کسی قسم کی سورہ ہو جائز ہے یا نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو امام کے پیچھے قرات کرنے کے حوالے سے ہے۔ کیا جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا کوئی سورہ کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ اس مسئلے کو میں ڈیٹیل کے ساتھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ملتمس ہوں، اگر آپ اس چینل دین آن لائن پر نئے آئے ہیں تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میں اسی طرح سے دینی اور معلوماتی ویڈیو جب آپ کی خدمت میں لے کر آؤں تو اس کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ جائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا امام کے پیچھے قرات کرنا چاہے وہ فاتحہ ہو یا کسی قسم کی سورہ ہو جائز ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو کیا اس کا حکم جہری اور سری نمازوں میں، یعنی جہری وہ نمازیں کہ جن میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب کی ہے اور عشاء کی ہے، سری وہ نمازیں کہ جن میں آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے جیسے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ہے، کیا ان میں بھی امام کے پیچھے تلاوت کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ امام کے پیچھے قرات کرنا چاہے وہ فاتحہ کی ہو یا سورہ کی ہو جائز ہے یا وَإِذَا نہیں؟ قُرِئَ اس سے پہلے کچھ الْقُرْآنُ چیزوں کو آپ فَاسْتَمِعُوا سمجھ لَهُ لیں۔ وَأَنصِتُوا۔ پہلی بات یہ ہے، پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن مجید تلاوت کیا جائے، جب قرآن کی تلاوت ہو تو تم خاموش رہو اور خاموشی سے اسے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ امام جو ہے وہ مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر امام کا وضو نہیں تھا اور اس نے بھولے سے نماز پڑھا لی 3 رکعت 4 رکعت اور نماز مکمل بھی کر لی، یا نماز کے دوران 2 رکعتوں کے بعد 3 رکعتوں کے بعد یا بعد میں اسے پتہ چلا کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا تھا، وضو نہیں تھا، تو اس صورت میں مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی اگرچہ وہ سب کے سب باوضو ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں امام کی اقتداء پر، اس کی پیروی پر۔ جب جس کی پیروی کی گئی اس کا وضو نہیں ہے تو لہٰذا ان کی بھی نماز نہیں ہوگی، پھر دوبارہ سے انہیں امام کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی یا علیحدہ سے اپنی نماز کو دوبارہ سے ادا کرنا پڑے گا۔ اس طرح سے اگر امام نماز کے دوران کسی جگہ پر اس کو سہو لاحق ہو گیا، مثلا نماز کے اندر کسی جگہ سے واجب کی غلطی ہو گئی امام سے، تو سب مقتدیوں کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے امام کی اقتداء کی ہوئی ہے، امام کی تابعداری کی ہوئی ہے، لہٰذا اس تابعداری کی وجہ سے ان پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر وہ امام کے بھولنے پر امام کے ساتھ سجدہ سہو نہیں کریں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح سے اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اوپر مقتدیوں کے اوپر، یعنی مقتدیوں کے اوپر جتنا مرضی سہو لازم ہو جائے، وہ جتنا مرضی بھول جائیں، لیکن ان پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی نماز کا ضامن امام ہے، امام کے ساتھ ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ دلائل آپ نے سمجھ لیے کہ امام آپ کی نماز کا ضامن ہے۔ دیکھیے اگر دنیا میں چند لوگ مل کر کسی بادشاہ کسی وزیر کے پاس جاتے ہیں، اپنی کسی حاجت کے سلسلے میں، ملاقات کے سلسلے میں 10 20 50 100 بندوں کا وفد اگر بادشاہ سے، صدر سے، پریزیڈنٹ سے، وزیر اعظم سے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ اس سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا سب کے سب اکٹھے بولنا شروع ہو جاتے ہیں؟ نہیں، وہ اس وفد میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لیتے ہیں اور وہ امیر سب کی طرف سے بادشاہ کی خدمت میں گفتگو کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے، اپنی حاجات بیان کرتا ہے، تو اس کے توسط سے پھر باقیوں کی بھی عرضی سنی جاتی ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، ایک ڈسپلن ہے۔ اب حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سمجھایا، کس کا؟ نماز کا طریقہ سمجھایا اور نماز ہمیں سکھائی، اور ارشاد فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے نماز ادا کرنے لگو تو اپنی صفوں کو درست کر لیا کرو، اور جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو اور غور سے اس کی قرات کو سنو۔ یعنی یہ حکم قرآن مجید کی اسی آیت کا حکم ہے۔ دیکھیے جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو اور غور سے قرآن مجید کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کی تلاوت سننے کا نماز کے اندر بھی وہی حکم ہے جو نماز کے باہر کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر تمہارا امام ہو اور تم امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہو یعنی مقتدی بن کر، تو امام کی قرات تمہارے لیے کافی ہے، یعنی امام جو قرات کرے گا وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گی اور تم اسے غور سے سنو۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگو تو امام کی قرات تمہارے لیے کافی ہے۔ تم امام کے پیچھے قرات یعنی تم امام کے پیچھے قرات نہ کرو بلکہ امام کی قرات کو غور سے سنو، اور امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوگی۔ لہٰذا یہ چند احادیث تھیں اور دیگر حوالے تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اسے ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کامنٹس میں اپنا سوال ضرور دیجیے، میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔